جی ناظرین کرام، اس سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب موجود ہیں، جو کہ پنجاب میں ہمارے حساس ادارے کے سربراہ بھی رہے ہیں، ان معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جو خاص طور پر جن کا تعلق پاکستان سے سلامتی سے ہوتا ہے، دفاعی سے زیادہ سلامتی امور سے میں کہہ رہا ہوں، اور تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان معاملات میں اگر سمجھا جائے تو اسی حوالے سے آج بہت ایک نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اسی معاملے سے ان سے ہم نے زحمت دی ہے، کچھ سوالات ان سے۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سوال تو وہی ہے جی، سپلائی بحال ہو گئی ہے، اچھا ہم مان اب بھی نہیں رہے جی، بحالی کے لیے مزید مذاکرات کرنے کی ہدایت، بحالی دفاعی کمیٹی کا گرین سگنل، کھولنے کا فیصلہ نہ ہو سکا، انگریزی والے ذرا ہمت کر، نیٹو روٹ سیٹ ٹو ری اوپن، یعنی کہ وہ کچھ ہمت کر رہے ہیں۔ ہم اب بھی کہنا نہیں چاہتے کہ جی ہم نے سپلائی بحال کر دی ہے، ورنہ شکاگو میں ہمیں کون بلاتا جی؟ کیا صورت کیا جی؟ اس کے ساتھ ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز آئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ دفاعی کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری کو شکاگو کانفرنس کا انویٹیشن جو ہے انکنڈیشنل جی، which is very جو بڑا مذاقہ خیز بیان ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا اس بات کا، جی ہاں، کہ وہ غیر مشروط، غیر مشروط تو ہر چیز مشروط سی نیٹو سپلائی سے، اور میرا تو خیال ہے کہ یہ نیٹو سپلائی پہلے کھل جانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ یہ معاملہ ایک ایسے ایشو پہ تھا جو آپ کو پتہ ہی ہے، سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ اور اس میں فوجی شہید ہوئے تھے، اور اس کے اوپر یہ بند کی گئی تھی، تو پھر یہ کیبنٹ کی اپنا پارلیمنٹ میں آ گئی، پھر کمیٹی اس پہ کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی۔ میرے خیال انیشیلی سوچ یہ تھی کہ کمیٹی اپنا جلد کام مکمل کر لے گی، کوئی ریکمنڈیشنز ہوں گی، اور اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے شاید ہماری ایگزیکٹو نے غلط اندازہ لگایا، ان کا خیال تھا کہ کوئی بھی امریکہ کو ناراض کرنا نہیں چاہے گا اور فیصلہ جلدی کر دیں گے۔ جی میرا کیونکہ جہاں تک یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے اسی طرح لگ رہا ہے کہ انیشیلی اس کو پولیٹیکل ہیرارکی کے پاس ریفر کیا گیا انیشیلی فیصلہ کر کے، وہ اس وقت کا فیصلہ تو بالکل ٹھیک تھا، اس میں تو مطلب کوئی دو باتیں آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ نیٹو سپلائی بند کیوں ہوئی؟ پاکستان کی کسی پالیسی کی وجہ سے بند نہیں ہوئی، یا پاکستان کی کسی غلطی کی وجہ سے بنیادی تو وہ جو شرمناک انسیڈنٹ جو امریکہ نے یا نیٹو فورسز نے جو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ مطلب دوست کے ساتھ کبھی which you can call it was hitting below the belt، کہ وہاں پہ آپ کے 24 فوجی شہید کیے وداؤٹ اینی ریزن، اور یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ پوسٹیں جو ہیں وہ نیٹو فورسز کے میپ پہ مارک تھی، تو جان بوجھ کے بغیر، اور اس کے بعد پھر جو انکوائری ہوئی اس میں بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جو ایک اور بدماشی تھی کہ مطلب ہے اب اس کے اوپر جب نیٹو سپلائی بند کی تو مختلف بلیک میلنگ ٹیکٹکس شروع ہوئی۔ صاحب ہمیں تھوڑا سا ایک وقفہ لینا ہوگا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفہ جی۔ جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے بریگیڈیئر سید غضنفر علی صاحب کے ساتھ اس صورتحال پر جس سے آج ہم دو چار جی صاحب، یہ تو بات اب نظر آتی ہے کہ سپلائی ہم بحال کر رہے ہیں، یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی کچھ مخالفت بھی ہوگی جی، اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے جو ہمارے رکے ہوئے ہیں، ہمارے پیسے کوئی احسان نہیں، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور لیکن ہمارے وزیر خزانہ تو کہہ دیا تھا کہ یہ پیسے نہ ملے تو ہم بجٹ نہیں بنا سکیں گے۔ اتنی کمزور پوزیشن پہ ہم نے اتنا سخت سٹینڈ پہ لیا کیوں جی؟ نہیں اتنی کمزور 100 پیاز اور 100 جوتے والی بات، اتنی کمزور پوزیشن ہم پروجیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اتنی کمزور پوزیشن جان کے پروجیکٹ کی جاتی ہے، اچھا، اور اس میں اگر اس کی پھر بیک گراؤنڈ میں جائیں اکنامکس، تو آپ کو ڈیٹیلز میں یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز شارٹ فال آ رہی ہے تو آپ نے انٹرنلی کون سے ایسے ایڈیشنل میئرز لیے ریونیو میں، ٹیکس کلیکشن میں، باقی چیزوں میں، اتنے مہینے سے بند ہے جو آپ کی اس شارٹ فال کو پورا کر سکے۔ تو جان بوجھ کے ایک سچویشن ایسی کریٹ کی جاتی ہے پاکستان کے عوام کے لیے بائی ویک گورننس اینڈ ویک لیڈرشپ، جس کے ذریعے آپ کے سامنے یہ سچویشن رکھ دی جاتی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم تو مر جائیں گے۔ جب یہاں پہ نیٹو نہیں جا رہی تھی، جب نیٹو کی سپلائیز اس لیول پہ نہیں ہو رہی تھی، اس وقت بھی تو پاکستان یا وار اینڈ ٹیرر سے پہلے بھی تو پاکستان اپنا بجٹ بنا تھا۔ اب یہ کیا اس میں امپلیکیشن کیا آئی ہے کہ جو پیسے آپ خرچ کر چکے ہیں وہ بائی نارتھ اینڈ ساؤتھ وزستان میں آپ کی فورسز جو ہے کمبیٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ جو آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں ایک تو اس کی ریٹرن ہو رہی ہے، دوسری بات یہ جب نیٹو سپلائیز ہو رہی تھی آپ کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی جس پہ آپ ان سے بارٹر کر رہے تھے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ 25 روپے 24 روپے آپ ایک کنٹینر کے لیے 324 روپے ایک کنٹینر کے لیتے تھے اس کو پاس کرنے کے، کیا وہ آپ کا روڈ ٹیکس پے کر رہے تھے؟
تو اس وقت یہ میئرز کیوں نہیں دیے گئے جس کے ذریعے جب آپ نیٹو سپلائز دے رہے تھے تو اتنا ٹیرف آپ بلڈ اپ کرتے یا اتنے ریسورسز آپ بلڈ اپ کرتے یا کمرشل ریٹ پہ اتنا پیسہ ان سے لیتے کہ آج آپ کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ ہم کو اگر یہ سپلائی مدد نہیں ملے گی تو ہمارا تو بجٹ نہیں بن سکے گا. دوسری طرف آپ دیکھیے آپ وہاں پہ دیکھیں اس کا کنٹراسٹ ایک اور چیز ہے, وہ کہتے ہیں جی جو بجٹ ملا ہے یا جو پیسہ ملا ہے وہ ہمارے پاس تو آیا نہیں ہے, اس کے تو ہتھیار خرید کے دے دی گئے یا تو ملٹری کے پاس چلا گیا. تو کون سی بات سچ ہے کہ اگر پیسہ نہیں آیا تو اب پیسہ آ کے کس طرح بجٹ کے اندر انکارپوریٹ آپ کر لیں گے 1 مہینہ پہلے کہ وہ مل جائے گا. اور دوسرے پر یہ بھی پروجیکشن دی جا رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی ایڈ روک لے, ڈالر کا ریٹ بڑھ جائے گا اور آپ کے قرضے جو ہیں سویل ہو جائیں گے. تو یہ جو نیٹو سپلائز کے آفٹر ایفیکٹس کا مطلب کیلکولیٹ کرنے کا کیا مطلب تھا کہ آپ کو جس وقت آپ نے بند کی تھی اس وقت کیلکولیٹ کر کے بتایا جاتا, نہ کہ قوم کے اوپر یہ پریشر ڈالا جاتا جو آج آپ کے اور میرے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ اگر ہم نے یہ پیسہ نہ لیا, نیٹو سپلائی نہ کھولی, ہمیں پیسہ نہ ملا تو ہم تو بالکل اپنا بجٹ نہیں بنا سکیں گے, ختم. اگر بجٹ نہیں بنا سکیں گے تو آپ یہ دیکھیے کیا آپ نے ایسے کوئی میئرز لیے ہیں جہاں پہ آپ 80 100 بندوں کا انٹورنج لے کے باہر نہ جائیں, وہاں پہ آپ لیموزینز ہائر کر کے وہاں پہ اپنے وزٹس کو کرٹیل کریں, گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو کرٹیل کریں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ نہ آیا وہاں سے تو آپ کے پاس بجٹ بنانے کے لیے پیسہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ خرچیاں ایک جگہ, ویسٹیج اپنی جگہ, اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر یہ پیسہ نہ آیا تو